ثاقب یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں کیا بات ہوئی، پھر بانی پی ٹی آئی مانے کیسے؟ اور یہی جیسے دو رخ ابھی اندراؤ خالد صاحب نے حکومت کے دکھایا، یہاں پہ بھی ایک دو رخ نظر آ رہا ہے نا پی ٹی آئی میں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قومی سلامتی کے لیے اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف وہ ایک بھوک ہڑتال کا بھی اس وقت اعلان کرنے جا رہے ہیں، بھی اس پر مشاورت چل رہی ہے۔ تو کیا چل رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں اس وقت؟ ایک تو آج جو وہاں پہ کیس تھا اس میں میڈیا کے ساتھ جو بات کی انہوں نے، ایک سوال ہوا کہ آپ کیا اے پی سی کا حصہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا بالکل ہوں گے اور میں ملک کے لیے جو ہے وہ اے پی سی کا حصہ ہوں گا۔ تو اس پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ اے پی سی جو ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا کہ کون سے ٹائم کب ہوگی، ڈیٹ کیا ہوگی، اس میں پی ٹی آئی نے شرکت کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی قبل از وقت جو ہے وہ ہے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں شرکت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے کیسز جو ہے وہ نہیں اس طرح سنے جا رہے، اور وہ اس پہ بھوک ہڑتال بھی کریں گے اور کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ جیل سے باہر آنا کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے۔ تو اس قسم کی جو گفتگو تھی انہوں نے کی۔ تو جو اسپیسیفکلی جو پی ٹی آئی کا اس جو اے پی سی میں شرکت والا جو معاملہ ہے اس پہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ، اور دوسرے جو خیبر پختونخوا، کیونکہ وہاں پہ زیادہ فوکس جو آپریشن کا ہے وہ وہاں پہ ہونا ہے، تو ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو اگر سب سے پہلے اگر حکومت کو ہم دیکھ لیں، گورنمنٹ کو، تو جہاں جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس اجلاس کے حوالے سے بھی کنفیوژن آئی کہ پہلے تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس میں تو ڈسکشن ہوئی، سارا سیکیورٹی سینیریو اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ اس پہ کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آپریشن ہم نے شروع کرنا ہے، یہ انہوں نے کلیم کیا۔ پھر ایک وزیر تھے، حکومتی وزیر تھے، انہوں نے اور بات کی، اور دوسرے وزیر نے اور بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی۔ تو یہ وہاں سے کنفیوژن جنریٹ ہوئی۔ انیشلی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ایک فل فلیج جو ہے وہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے کوئی بتایا نہیں کہ کس طرح ہوگا، کس طرح۔ اس پہ فوری جو رد عمل آیا، جے یو آئی ایف جو خیبر پختونخوا میں اسٹیک ہولڈر ہے انہوں نے جرگہ بھی بلایا، پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں جرگہ بلایا، اور دونوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ پھر باقی جو وہاں پہ پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کو جو ہے مسترد کیا۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس لیول پہ اگر دیکھا جائے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا جائے تاکہ گراؤنڈ پہ جو پبلک کی جو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کی آپریشنز کے لیے، وہ اس کی راہ ہموار کی جائے۔ تو اگر حکومتی سائٹ پہ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہیں کہ اگر اے پی سی بھی بلائیں تو وہاں پہ وہ پوچھیں گے کہ آپ نے کس قسم کا کرنا ہے، کیونکہ بعد میں کچھ وزراء کے بیان آئے کہ یہ پرانے آپریشنز کی طرح کا آپریشن نہیں ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ہوگا۔ مطلب اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسپرس نہیں کیا جائے گا، وہاں سے لوگوں کو ان جو علاقے ہیں وہ خالی نہیں کروائے جائیں گے، یا اس قسم کی سچویشن نہیں ہوگی۔ جو بھی ہے سچویشن تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے کم سے کم رکھنا چاہیے، ان کو انگیج کریں، ان کو کسی کنسنسس پہ لے کر آئیں۔ اور یہ سب کو پتا ہے، یہ سینیٹر ہدایت اللہ جو ہے وہ 2 دن پہلے دیکھیں ٹارگٹ بنے ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت وقت جو ہے وہ ان کو گرفتار بھی کر رہی ہے۔ ان کا جلسہ کل، ان کا جو اسلام آباد کا جو ہیڈ تھا اس کو کل اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، آج ایک اور بندہ ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کو لاپتہ ہو گیا۔ پھر پنجاب حکومت جو ہے اس نے خیر سے بغاوت کا مقدمہ جو ہے اس پہ انہوں نے منظوری دی ہے۔ اب ٹھیک ہے وہ پولیٹیکلی وہ جو بھی ڈیسیژن دیں، لیکن جو یہ جو وقت تھا میرا خیال ہے اگر حکومت وقت جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے اور وہ یہ چاہتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کا اور بارڈر لائن پہ۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم دوسری طرف بھی اٹیک کریں گے، انہوں نے 1-2 بیانات دیے، ادھر طالبان سے بھی جوابی بیانات بھی آئے ہیں۔ تو یہ سارا ایک سینیریو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ آپریشن شروع کر دیں گے، رد عمل بھی آ سکتا ہے، وہ ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں سنجیدگی اس چاہیے کہ ماحول بنائیں، کنسنسس ڈیولپ کریں، اور ان کے جو گریویس ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دیں۔ حکومت سپیس نہیں دینا چاہتی، لیکن کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر ایسی سچویشن میں جبکہ چائنیز پہلے ہی مختلف موضوعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں، جس میں سب سے میجر تحفظات ان کے سیکیورٹی کنسرنز تھے، ایسے میں اب یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔
تو کس طرح ڈیل کرے گی اب حکومت کو پہلے تو سب سے پہلے ایک کلیئرٹی دینی چاہیے. اتنا جو ہے وہ سینسیٹیو میٹر ہے اور اس میں 2 وزیر یا 2 وزارتیں جو ہے وہ ان کے الگ الگ بیانات آئے ہیں. جو پلاننگ جو منسٹری ہے اس کو ایک وضاحت جاری کرنا پڑی, اور موفا کی جانب سے جو بات آئی وہ ویسے ان کا کام, میرے خیال میں بھی ان کا کام جو ہے وہ نہیں بنتا. وزیر خارجہ بے شک وہ ہیں, لیکن بطور نائب وزیر اعظم انہوں نے یہ جو ہے وہ چیئر کی تھی, جو ایکنک کی جو تھی اس کی سربراہی کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. اور اس میں جو حکومت کی سنجیدگی کا بھی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا چائنا کا, وہاں سے آنے کے بعد بہت دعوے بھی کیے گئے. پھر یہاں پہ جو چائنیز آئے انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, اور ابھی جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی بات کی جو چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یہاں پہ, ان میں سے ایک جو ہے پروجیکٹ یہ بھی ہے. تو ان پروجیکٹس کے حوالے سے چائنیز پہلے ہی ان کے خدشات جو ہے وہ موجود ہیں, اور انہوں نے کھل کے بات کی کہ جو چائنیز انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. اور پاکستان نے اگلے دن ہی ایک طرح بڑا فیصلہ کیا جس کے حوالے سے ایک بڑی ڈسکشن پورے ملک میں جو ہے وہ جاری ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو 2 منسٹریز ہیں ان کا آپس میں اس طرح کلیش آنا, اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اور یقینی طور پر جو چائنیز ہیں وہ ان کے پاس انفارمیشن تو ہر قسم کی جا رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو سٹوری آئی ہے آج, جو سٹوری آئی ہے ٹریبیون کی, اس سٹوری کو یقینی طور پر وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, اور وہ بھی شاید انتظار میں ہوں گے کہ اب کلیئرٹی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آئے. اگر نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ چائنی جو وزارت خارجہ ہے ان کی بھی بریفنگ ہوتی ہے, ان سے کوئی کویسچن ہو گیا تو وہ پھر اس کو رسپونڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ تو بات کا معاملہ ہے. لیکن حکومت وقت کو بہرحال اس اہم اور سینسیٹیو میٹر میں تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی چاہیے. اور جب حکومت ایک ہے, وزیر جو ہے وہ دونوں اسحاق ڈار صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے ہیں, وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن کر لیتے, ایک ہی پارٹی سے ہیں, وہ آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے. کہیں پہ کوئی کلیئرٹی کی ضرورت تھی وہ کلیئرٹی ہو جاتی, بجائے اس کے کہ اس معاملے کا جو ہے وہ پبلک میں لایا جاتا اور پبلک میں لا کے ڈسکس کیا جاتا. لیکن ایک اینگل اور بھی ہے کہ یہ جو پبلک میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیش بڑے پیمانے کا ہے. ہو سکتا ہے بات ہوئی بھی ہو اور رفٹ ہو, اندرونی جو ہے وہ رفٹ ہو اور وہ ایک دوسرے کی نہ سن رہے ہوں. پھر جو اسحاق ڈار صاحب کا بھی معاملات بڑے ہیں, وہ فارن آفس پر جو ہے وہ توجہ دینے کی بجائے, فارن آفس کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے, ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ جو حکومت ہے, جو کچن کیبنٹ ہے, جو پرائم منسٹر کی یا شہباز شریف صاحب کی یا حکومت کے جو بڑے ڈیسیژنز ہیں, ان میں وہ جو ہے وہ موجود ہوں, کہیں پہ کہیں نہ کہیں موجود ہوں. تو ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو وزارت خزانہ کا جانا وہ بھی ان کو کہیں نہ کہیں ہضم تو نہیں ہوا. پھر یہ ایکنک والا جو ابھی معاملہ آیا ہے, تو اس لیے ایک تو سب منسٹری جب اسحاق ڈار صاحب کو بھی وزارت جو خارجہ ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے, اور جو رفٹ ہے اس کو اندرونی حل کر لیں, اور خاص طور پر اتنے اہم پروجیکٹس کے حوالے سے چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. جو پولیٹیکلی ہوتا ہے یہاں پہ جو وزیر ہے ان کے کنٹراڈکشن آ جاتی ہے ان کی سٹیٹمنٹس میں. پی ٹی آئی کو یہ بھاشن دے سکتی ہے, دوسری جماعتوں کو یہ بھاشن دے سکتی کہ قومی سلامتی کی امور پر اتحاد اور یگانگت دکھانی چاہیے, تو پھر یہ بھی معاملہ نیشنل انٹرسٹ کا ہی ہے اور اس پر پارٹی کے اپنے اندر ہونی چاہیے اتحاد و یگانگت, اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے.